بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ بن ہلا فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا 2 روز کے واقعے سے تھا۔ روز اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوں۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی ہے۔ آدھی روٹی تو میں نے بحالت خواب میں ہی کھا لی، اور جب بیدار ہوا تو باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 یا 80 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے ہیں۔ زمین کا رنگ بھی ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے۔ بال بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسے تشریف لائے؟ اس ضعیف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے روئے کہ صاحب ہدایت کے الفاظ ہیں۔ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تک روتے رہے اور پھر قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات اعلیٰ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر کو چھوڑا اور اونٹ کے پیٹھ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ مشہور حکیم ابو ریحان منجم بہت بڑا حکیم گزرا تھا، ستارہ شناس تھا۔ ستاروں کی مدد سے جو بات کہتا تھا سچ نکلتا تھا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اور منجم ابو ریحان دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے بغرض امتحان اس سے پوچھا کہ بتاؤ بادشاہ، اس نشست کے بعد کس دروازے سے نکلے گا؟ منجم نے اس طرح لاب درست کیا اور ستاروں کے تقویم کرنے کے بعد حساب لگا کر جواب ایک پرچے پر لکھا اور محمود کے سرہانے رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ محل کے شرقی دیوار کھول کر ایک دروازہ بنا دیا جائے، میں اس راستے سے محل سے باہر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب پرچہ اٹھا کر دیکھا وہاں بھی بالکل یہی لکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے منجم سے کہا کہ بتاؤ کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ جواب ایک کاغذ پر لکھ کر غلام کو دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، اسے چھت سے نیچے گرا دو۔ چنانچہ گرا دیا گیا۔ جب پرچہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 7 لاکھ درہم میں بیچی۔ جب یہ رقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ مال رات پر رکھا رہا اور اسی دوران موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اسے اپنے خدام کے ذریعے مدینہ کے فقراء و مساکین اور بیوہ عورتوں کو رات بھر تقسیم کراتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے ان میں سے 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ زیاد بن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک ہی مجلس میں 1 لاکھ درہم تقسیم فرما دیے، جبکہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی چادر کا کنارہ خود ہی سیے لیا کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مسجد کے دروازے پر آتے تو ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دروازے پر آ کر رک جاتے اور یہ فرماتے، اے پروردگار، ایک بدکار تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، لہٰذا اے پروردگار آپ اچھے ہیں، میں برا ہوں، تو اپنی اچھائیوں کے صدقے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرما دے۔ صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر، بھیڑیا اور لومڑی ہمراہ ہوئے، چنانچہ یہ تینوں شکار کے واسطے نکلے اور ایک گدھے، ایک ہرن اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ ہمارے درمیان میں ان کو تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا کہ تقسیم تو بالکل ظاہر ہے، گدھا تیرے لیے اور خرگوش لومڑی کے واسطے اور ہرن میرے لیے ہے۔ یہ سن کر شیر نے پنجہ اس کے سر پر تمانچہ مارا، پھر لومڑی سے کہا کہ ہمارے درمیان تو تقسیم کر۔ اس نے کہا کہ کام تو صاف اور ظاہر ہے، گدھا بادشاہ کے ناشتے کے واسطے اور خرگوش شام کے واسطے اور ہرن ان دونوں کے درمیان کے لیے ہے۔ شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تجھ کو یہ تقسیم کس نے بتلائی؟ لومڑی نے کہا کہ مجھے اس تقسیم کی پہچان اس تمانچے سے ہوئی جو میں نے ابھی دیکھا ہے، اور پیٹھ
پیر کر بات۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھا لیا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور اس دوران اذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا علم و عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کے آواز سنتے ہی کام روک لیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریا کنارے ایک پرہیزگار کو دیکھا۔ وہ تیندوے کا زخم رکھتا تھا اور کسی دوا سے وہ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ مدتوں تک اس سے بیمار رہا اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ کہا اس بات کا کہ شکر کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہوں میں نہیں۔ ہاں خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف صدیق نے اس حالت میں کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضوان اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے بنفشہ کی فضیلت تیل پر ایسی ہے جیسے اسلام کی فضیلت تمام ادیان پر، اور کاسنی کے پتوں میں کوئی پتا نہیں ہوتا جس پر جنت کے پانی کا قطرہ نہ ہو۔ مالک بن دینار ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک دن دوپہر کے وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کسی نے قریب ہو کر سنا تو وہ دعا کے دوران یہ آیات پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ ہے قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیات پڑھ کر وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ جن کو آپ خود سچا کہہ رہے ہیں، جب ان سے بھی قیامت کے دن آپ ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔